ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا خزینہ ہے. جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب کی سب رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں. تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ جو صحیفے نازل ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے ہیں. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اس لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا مہینہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے کا انتظار فرمایا کرتے تھے. چنانچہ ایک دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے تک پہنچنے کی تمنا فرماتے ہوں، اس مہینے کی برکت کا اندازہ تو اس دعا سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جس بندے نے رمضان المبارک کو جس طریقے سے گزارا، اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ سال اسی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی یہ بات چاہتا ہے کہ میں تہجد گزار بن جاؤں تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں تہجد کی پابندی کرے. جو چاہتا ہو کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں، اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. جو چاہتا ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی زبان کی حفاظت کرے. جو عمل رمضان المبارک میں استقامت کے ساتھ وہ کرے گا، اللہ رب العزت اپنی رحمت و قدرت اور مشیت سے بقیہ سارے سال، پورے سال اس پر عمل کرنے کی اسے توفیق عطا فرمائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی امت کو عذاب ہی دینا ہوتا تو نہ اسے رمضان عطا کیا جاتا اور نہ اسے سورہ اخلاص عطا کی جاتی. یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کہ اس مہینے میں نیکی کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی ایک فرض پر عمل کرے تو 70 فرض پر عمل کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے. نفل عمل کرے تو غیر رمضان میں گویا فرض پر عمل کیا ایسا اسے ثواب ملتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، فرماتے جاؤ رمضان شروع ہو رہا ہے، سرکش و شیاطین کو قید کر دو تاکہ وہ میرے محبوب کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے. تو گویا بڑے بڑے شیاطین تو ماہ مبارک میں قید ہو گئے اور ان کو سمندر میں باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے. اب اگر نیکی کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے تو یا تو وہ چھوٹے چھوٹے شیاطین، چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، یا تو پھر ہمارا اپنا نفس ہے. اس لیے رمضان المبارک میں عام طور سے انسان کو نیکی میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر کسی کو پھر بھی رکاوٹ پیش آئے تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرا اپنا نفس اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب شیطان کے بہکانے کی ضرورت ہی نہیں، میرا نفس ہی مجھے سست کر دیتا ہے اور نیکی سے محروم کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، تو جب پروردگار نے اتنی مخلوق کو دعا مانگنے پر لگا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں.
مومن کو چاہیے کہ اس مہینے کی خوب قدر کرے۔ جیسے سیزن ہوتا ہے، بہار کا سیزن، ہر طرف پھل اور پھول نظر آتے ہیں، خوشبوئیں ہوتی ہیں، سبز لہلہاتے ہوئے درخت نظر آتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک نیکیوں کا سیزن ہے۔ اس میں انسان جتنی نیکیاں کمانا چاہے اتنی نیکیاں کمانا آسان ہے، بلکہ مختلف جگہوں پر دیکھا گیا کہ بعض چیزوں کی سیل ہوتی ہے۔ سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قیمتی چیزیں کم دام میں مل رہی ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں جنت بہت سستی ملتی ہے، بس ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی دکھانے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے رضوان، جنت کے دروازے کو کھول دے۔ اب سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، اور پھر رمضان المبارک کی پہلی رات کو اس کے دروازے امت محمدیہ کے گنہگاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے رمضان المبارک کے روزے رکھیں، نیکی کریں، تراویح پڑھیں، اور ان عبادات کو کر کر وہ جنت کے مستحق بن جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 3 باتوں کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں دعاؤں میں بہت زیادہ گریہ وزاری فرماتے تھے۔ دوسری یہ بات کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں عبادت میں بہت زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، آپ کی جود و سخاوت بہت زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک میں اپنے وقت کے ضیاع سے اور غفلت و سستی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔